Today I am in Government Degree College. اب اس کو نمبر 1 کہتے ہیں. But this was the college جہاں میں 4 سال پڑھا. From 72 to 76 and did BA. اس وقت اس کو کہتے تھے ڈگری گورنمنٹ ڈگری کالج. A very old college. Now things have changed. کافی چینجز آ گئی. پچھلے 48 سال میں بہت چینجز آئیں, لیکن یہ چبوترا ویسے ہے. کچھ بلڈنگ ویسے ہیں, کچھ چینج ہو گئیں. اور یہ کالج تھا وی بی کالج, ویدک برادری کالج اس کا نام تھا. اور یہ پختونخوا کا سب سے پرانا کالج تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایڈورڈز کالج کے بعد پھر دوسرا پرانا کالج یہ تھا. پشاور کے بعد پھر کالج نہیں تھا, نہ بنو میں نہ کوہاٹ میں. لوگ یہاں آتے تھے اور اس کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے ہندوز. زیادہ اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ بھی ہندوز کی تھی, چونکہ میرا باپ یہاں 43, 44, 41 سے 44 تک اسٹوڈنٹ تھا. One of the old remaining tablets. اور یہ جو بگائی تھا, ویری رچ مین, اس کی اپنی ٹرانسپورٹ تھی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں, اور بنو کا GTS اڈا اس کی ملکیت تھی. بٹ ہی مائیگریٹڈ, اور کہتے ہیں یہ 1 سال پہلے مائیگریٹ کر گیا. اپنی 300 بسز بھی, اس کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے, بلڈ شڈ دس دیٹ. بٹ ہی واز اے فلنتھراپسٹ. اور یہاں ایک فوارہ ہوتا تھا, وہ فوارہ اب نہیں ہے. اور جو سب سے اولڈ بلڈنگ ہے وہ یہ ہے اس کالج کی. یہ مور دین 150 ایئر اولڈ, بٹ ابینڈن ہے. وش کہ اس کو رینوویٹ کیا جاتا, اور اگر یہ گر گئی تو بس یہ پرانی بلڈنگ جو تھی. ایسے 1-2 اور بھی ہیں. یہ بھی جو ہے نا بگائی فیملی نے, رام بگائی واز دا فیملی, لائک کنڈی بگائی, لائک نیازی کنڈی, یہ بگائی فیملی تھی. تو یہ جمنیزیم تھا, اور اس وقت اس کا جو یہاں کا جو ڈپٹی کمشنر تھا انڈین پولیٹیکل سروس کا کول, وہ آیا تھا, اس نے اناگوریٹ کیا. اور یہ بڑی ویلیویبل ٹیبلٹ ہے جو رہ گئی ہے. ہم قدردان نہیں ہیں پرانی چیزوں کو پریزرو کرنے میں. This building was raised in 1942. اور یہ جب یہاں نئی بلڈنگ بنے گی تو یہ پرانی ٹیبلٹس ضائع ہو جائے گی. اینڈ سنس 2011 یہ کالج چونکہ BS پروگرام شروع ہوئے تو بیکم کو ایجوکیشن, اینڈ یو سی female students in Wales. Wales is compulsory for all. اور یہ ایک پرانی بلڈنگز میں یہ حال ہے. یہ بھی 41 میں بنایا گیا. یہ ایک پرانی ٹیبلٹ ہے. اس حال کو بننے میں ایک مسلمان جو فلنتھراپسٹ تھا, عبد الرشید خان آف مٹھا, اس نے, اب یہ مٹ چکا ہے. گوئنگ ٹورڈز دا ہال. اور یہ بہت پرانا ہال ہے, بہت پرانا ہال ہے. اور یہ ہال 100 سال کے قریب ہوگا کہتے یہ ہیں. بٹ یہاں سٹیج, اور ان لائک نیو کنسٹرکشن, اس میں آپ تھوڑا سا بولیں آواز گونجتی ہے, اور اتنی کلیئر. جو آج کل نئے ہال بنتے ہیں اس میں ایکوس ہوتا ہے, بٹ یہاں ڈرامے ہوتے تھے, اور VIP کے ایڈریسز میں نے سنے.
عنایت اللہ گنڈاپور, نصر اللہ خٹک ایز سی ایم, اسلم خٹک ایز گورنر. مجھے یاد ہے اسلم خٹک یہاں آیا اور اس نے کہا یو وانٹ می ٹو ایڈریس ان انگلش اور اردو؟ تو لڑکوں نے کہا اردو زور سے. میں نے ایف اے اور بی اے اس ہال میں کیا. 74 میں جولائی میں میرا ایف اے تھا اور جون 76 میں مجھے آج بھی یاد ہے پہلا پیپر انگلش کا تھا اور 30 جون. اور میرے ساتھ جو تھا ماجد قریشی تھا, وہ بعد میں اس نے ایم اے انگلش کیا, سی ایس ایس میں گیا انکم ٹیکس گروپ میں, وہ بھی میرا کلاس فیلو تھا, پیچھے وہ تھا. تو وقت گزر گئے لیکن I have many sentimental values about this hall, this college. اور اس کے بیر اب لاک ہے. 2 کمرے تھے جو میں اس کمروں میں بیٹھ کے میں لیکچر سنتا تھا. مطلب ہے جس کمروں میں میں نے لیکچر سنے وہ کمرے جو پریزرو ہیں اس میں وہ 2 ہیں. یہ 2 کلاس رومز تھے جہاں میں نے بیٹھ کے لیکچر سنے. انفارچونیٹلی پچھلے 10 سال سے دونوں کمرے الیکشن کمیشن نے میں کہوں گا قبضہ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا سٹاف ان کا سامان پڑا ہوتا ہے یہاں جب کبھی الیکشن ہو. اور بیر سے لاک ہے جیسے کوئی سب جیل ہو. حالانکہ اس کالج میں اس وقت سب سے بڑی ضرورت سپیس کی ہے اور یہ 3 بڑی کلاس رومز تھے. مطلب ہے 72 سے 76 تک میں نے یہاں کوئی 100 لیکچر تو اٹینڈ کیا ہوگا, ایف اے اسٹوڈنٹ اینڈ بی اے اسٹوڈنٹ. تو اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب سن رہے ہیں یا کوئی, تو یہ کمرے تو خالی کرواؤ. جیسے پرنسپل صاحب نے کہا 1800 اسٹوڈنٹ ہیں جس میں 600 لڑکیاں ہیں. اینڈ آئی ریپیٹ اگین, میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا. تو اب جب میں ان کو دیکھتا ہوں ینگ اسٹوڈنٹس کو تو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ظاہر ہے وہ تو نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں when you become old you feel, کاش کہ یہ وقت واپس آ جائے, بٹ وہ نہیں آتا, نہ دولت سے نہ دعاؤں سے. بٹ اینی ہاؤ ایک جنریشن فیڈ اوے ہوتی ہے, دوسری آتی ہے, بٹ یہ جو جنریشن ہے یوتھ, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ماسک آف دا کالج. اور یہاں ایک کمپلسری تمہارا سبجیکٹ ہوتا تھا, کریڈیٹیبل نہیں تھا, اس کو کہتے تھے سرمن. اور یہ ویسے انٹیکٹ ہے. وہاں سامنے برانڈے میں پروفیسر صاحب لیکچر دیتا تھا اسلامیات کا, ظفری صاحب, اب نام بھول گیا ہوں. اور وہ پرانا ہاسٹل ہے, اور ایک ہاسٹل اس کے پیچھے تھا, اس کو ٹریبل ہاسٹل کہتے تھے. ٹو دا لائبریری. اور میرے وقت میں یہ پرنسپل آفس ہوتا تھا, یہ پرنسپل آفس تھا. یہ اب نیچے لائبریری ہے, اس وقت لائبریری اوپر تھی. اور بڑی نایاب پرانی کتابیں ہیں اس کالج کی لائبریری میں. اور اب جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ڈپٹی چیف لائبریرین کہتے ہیں, گریڈ 19. ہمارے وقت میں لائبریرین تھا. ایڈجسٹنگ اینڈ ریسیٹنگ اولڈ بکس. جیسے میں نے کہا پرانی کتابیں, اب یہ کتاب بہت پرانی ہے جو پاکستان کے پہلے دنوں میں لکھی گئی, دا فلورا آف کراچی. ہم وہ قوم ہے نہ ہمیں فلورا کی فکر ہے نہ ہمیں فانا کی, ہمیں صرف پیسہ ہو, بس پیسہ. اور حیات صاحب ڈپٹی چیف لائبریرین ہے. حیات صاحب بڑی نایاب کتابیں تھیں, مجھے یاد ہے اب بھی ہیں لیکن بہت تو گل سڑ گئیں.
اور آپ لوگ سنیں بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کو پریزرو کیا جائے. جب سے میں نے یہاں پہ چارج سنبھالا ہوا ہے 2-3 مہینے پہلے سے، تو ہماری کوشش ہے کہ جو پرانی کتابیں ہیں وہ ہم منظر عام پر لے آئیں. پہلے اس کی پریزرویشن کے لیے ہم نے باقاعدہ اسپرے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں. پھر ایسی بکس جو کورس کی کتابیں ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، کورس سے آؤٹ ہو گئی ہیں. جو کورس کی کتابیں نہیں ہیں، اور کتاب تو جس طرح کہتے ہیں نا کبھی پرانی نہیں ہوتی، تو یہ پرانی کتابیں انشاءاللہ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھی ہوئی ہیں، ہم وہ دوبارہ اسٹوڈنٹ کی مفاد کے لیے اور دوبارہ ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ایک انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد جو ہے نا اس کو اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے لیے ہم منظر عام پہ لائیں گے انشاءاللہ. اور ایسی نایاب کتابیں، یقینی بات ہے جو پون صدی ہو گئی ہے، جو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں. And now I am in the principal office, اور as it shown یہ پہلا جو اس کا پرنسپل تھا وہ تھا لالا پناہ لال. اب کہتے یہ ہیں کہ یہ ریگولر یہ کالج شروع ہوا 40 میں، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ 7 سال ان آفیشلی چلا اور اٹ واز ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف پنجاب. بٹ لالا پناہ لال کے ساتھ ٹینور نہیں ہے، بٹ اگین کندین لال کھنہ 40 سے لے کے 43 تک پرنسپل رہا. تو دیر آر ناؤ 2 schools آف تھاٹ. تو جیسے ٹینور بورڈ میں بتا رہا تھا، ریگولرلی یہ 40 میں شروع ہوا. اینڈ مائنڈ اٹ، پشاور کے بعد یہ جو آج کا پختونخوا ہے، اس وقت میاں والی عیسیٰ خیل بھی ساتھ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں کالجز نہیں تھے، صرف ڈی خان میں تھا. اور سنس 47 تک یہ وی پی کالج تھا، ویدک برادری کالج. اینڈ ایز آئی مینشن، میرا باپ 41 سے 44 تک یہاں اسٹوڈنٹ تھا، اور میں 42 سے 46 تک ایف اے بی اے کیا. لیکن اس کالج میں ایسے سینکڑوں کیسز ہیں کہ دادا، پھر باپ، اور پھر وہ خود، اور پھر اس کا بیٹا یہاں پڑھے. ذرا میرا بیٹا تو کوئٹہ میں پڑھا، لیکن اگر وہ یہاں پڑھتا تو دادا، بیٹا اور پوتا. پرنسپل نذیر احمد پروفیسر صاحب کیمسٹری کے بڑے رینون اسکالر پروفیسر ہیں، اینڈ آئی نو ہم فار ویری لانگ. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. یہ جو آپ کا کالج ہے آج کل کتنی اسٹرینتھ ہے اس کی؟ سر اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں سر، اور اس کے علاوہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے میریٹوریس اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ٹوٹل اسٹرینتھ تقریباً 800 پلس ہے، 1800 پلس ہے. 1800 سے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں. زیادہ تر بی ایس کے ہیں اور تھوڑے سے ویسے بی ایس تو جو تھا 2011 میں شروع ہوا، لیکن آپ کو ویسے پروفیسر صاحب پتہ ہونا چاہیے، جب میں یہاں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو کچھ سال یہ پوسٹ گریجویٹ کالج بن گیا تھا، چونکہ گومل یونیورسٹی کی کچھ کلاسز یہاں ہوتی تھی. نذیر صاحب ویسے آپ کے لیے بڑا آنر ہے، یہ بڑا تاریخی کالج ہے جی. تو کوئی اسپیشل گرانٹ ملتی ہے اس کو اس وجہ سے؟ جی سر، ملتی رہتی ہیں گرانٹس وغیرہ. یہ بھی گرانٹ تھا، اس کے علاوہ اے ڈی پی اسکیمز بھی ہمیں ملتی رہتی ہیں، جس کے مطابق ہم مختلف کام کرتے رہتے ہیں. اور یہ بجٹ تو ہمیں ویسے بھی ملتا ہے. کچھ پرانی بلڈنگز ہیں وہ پریزرو ہونی چاہیے. کچھ پرانی تختیاں لگی ہوئی ہیں، وہ جو ڈونیشن ملی تھی. اس میں سر یہ جغرافیہ کا جو بلاک ہے نا، اس کی چھت گر گئی تھی، اس کو پریزرو کیا گیا تھا. اور جو نیا بلاک بن رہا تھا بی ایس کا، پرانے بلاک کو نہیں گرایا گیا، اسی وجہ سے کہ یہ ورثہ ہے ہمارا.
اور لیکن چونکہ اس کی چھت گر گئی تھی ابھی تک وہ پرزرو ہے، اس کی دیواریں، اس کے اوپر جو مونوگرام لگے ہوئے ہیں ہندو ویدک برادری کے وہ ابھی تک ہیں، اور یہ ہمارا پرانا حال جو ہے وہ ابھی تک سلامت ہے اسی طرح میں نے اس کو وزٹ کیا. یہ چونکہ انتہائی پرانا کالج ہے اور ہندوؤں کے زمانے کا ہے، تو یہاں سے بڑی بڑی شخصیات نے تعلیم حاصل کی اور ویری رینونڈ پرسنز جو ہیں ادبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے یا سائنٹسٹ یہاں سے نکلے. عنایت اللہ خان گنڈا پور ایک نامی گرامی نام ہے، وہ بھی اسی کالج سے پڑھے تھے. منصور کنڈی صاحب نے خود بتایا کہ میں بھی اسی کالج سے پڑھا، میرا والد صاحب بھی اسی کالج سے پڑھا، اور منصور کنڈی صاحب کی خدمات سے ہم سب واقف ہیں کیونکہ میں خود بھی گومل یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور سر کی بڑی خدمات ہیں اس میں. تو اس قسم کے بہت سے نامور لوگ ہیں جو اس کالج سے پڑھ کے آگے ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تھینک یو پرنسپل صاحب.